السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ذی وقار علماء کرام، قائدین اعظام، ضلع و شہر سیالکوٹ کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت و سیادت، اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، آج کے اس عظیم الشان پروگرام کی غرض و غایت اعلانات اور اشتہارات کے ذریعے واضح ہو چکی۔ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا جس میں ہر مسلمان کو پابند کیا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لکھے۔ اس بل کی دوسری شق، جو بھی مسلمان خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا ذکر کرے تو وہ ان کے ساتھ خلیفہ راشد لکھے اور ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھے۔ اس بل کی تیسری شق کہ جب بھی امہات المومنین ازواج رسول کا نام لکھے تو ہر مسلمان پہ پابندی ہوگی وہ ام المومنین کہے یا ام المومنین لکھے اور ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا لکھے۔ چوتھی شق، ہر مسلمان پہ لازم ہوگا کہ وہ نبی علیہ السلام کی چاروں بیٹیوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے اور ساتھ ہی
کسی بھی صحابی رسول کا نام آئے تو اس پر پابندی ہوگی کہ صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ لکھیں۔ سمجھدار لوگ موجود ہیں، جماعت کے ذمہ داران موجود ہیں، پڑھے لکھے احباب موجود ہیں۔ آپ تصور کریں کھڑے ہو کے پانی پینے کا جواز حدیث میں موجود ہے، بعد میں کوئی شخص اعتراض ذہن میں نہ لائے، حدیث میں گنجائش موجود ہے، اجازت موجود ہے، بہتر افضل و اولا بیٹھ کے ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا جائز۔ اس بل میں کوئی قابل اعتراض، کوئی انتشار اختلاف والی بات، کوئی لڑائی جھگڑے اور فرقہ واریت والی بات موجود نہیں۔ پنجاب اسمبلی سے یہ بل منظور ہوا، گورنر پنجاب کے دستخط باقی تھے، تو ایک گروہ نے اس بل کی مخالفت کا اعلان کیا، بیس اور بنیاد یہ بنائی کہ ہم ابو بکر و عمر عثمان کو خلیفہ راشد مانتے ہی نہیں، تو ہم کیوں لکھیں؟ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم 4 بیٹیوں کو مانتے ہی نہیں، صرف 1 کو مانتے ہیں، 3 پیغمبر کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں، تو ہم کیوں لکھیں؟ ہمیں ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یہ مصیبت ہم پہ ڈالی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ ہیں جس کا خلاصہ اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم پہ یہ مصیبت ڈالی جا رہی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ہر بیوی کو ام المومنین مانیں اور کہیں اور لکھیں، اور ہم پہ یہ مصیبت ڈالی جا رہی ہے کہ ہم امیر معاویہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بل پاس ہو جائے، تو انہوں نے اس بل کو متنازع بنانے کی، اس بل کا راستہ روکنے کے لیے، اس بل سے توجہ ہٹانے کی، انہوں نے صحابیت کی اساس و بنیاد، اول المومنین اول المسلمین، خلیفہ اکبر صدیق اکبر، خلیفہ اعظم، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچی سمجھی سازش منصوبے کے تحت اسلام آباد جیسے شہر میں ایک آصف نامی ملعون شخص کو بلا کے رات کے اندھیرے میں کافر کہا گیا اور اس کا کلپ بنا کے چڑھا دیا، اور راتوں رات اس ذاکر کو مختلف 5 ایئرپورٹوں سے ٹکٹیں پہلے طے ہو چکی تھی اور راتوں رات لندن بھیج دیا گیا۔ یقین جانی آل و سنہ کے دل مجروح، تکلیف ہوئی، اس لیے کہ یہ ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے۔ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں اسلام مٹ جائے، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان، عزت، عظمت، ثقافت ختم ہو جائے تاکہ اسلام ختم ہو جائے۔ تو اسلام کے دعوے داروں پر، اسلام ماننے والوں پر یہ لازم تھا کہ وہ میدان عمل میں آ جائے، اور صدیق کی یہ کرامت ہے کہ پوری سنیت قوم جاگ بھی گئی اور اکٹھی بھی ہو گئی۔ اور آج ہم اس میدان میں اکٹھے ہیں اس ارادے اور نیت سے، اور یاد رکھنا، شروع میں یہ بات کہہ دو کہ آج
ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے قد کو بڑا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آج ہم اپنی تنظیم یا اپنی قیادت کے مقام مرتبے کو بلند کرنے نہیں آئے۔ آج اس پوری اجتماع میں جو بھی آیا ہے وہ صدیق کے لیے آیا ہے، اور اس وقت تک آج کس پروگرام میں شریک کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنے گھروں کو نہیں جائے گا جب تک صدیق کی عزت عظمت کے نعرے یہاں لگتے رہیں گے اور ریلی میں ہم سارے موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کا دن صدیق کے لیے اسی جذبے اور اسی محبت کے ساتھ ہم سارے آئے۔ ریلی سے پہلے یقیناً نماز جمعہ بھی ہے، ساتھ ہی نماز عصر ہے، اس کے بعد آپ کی تواضع اور کھانا ہے، اس کے بعد ریلی کا آغاز غالباً مجھے جو ترتیب نظر آ رہی ہے، میں آپ سے اہل حدیث ہونے کے ناطے اور صدیق کا نوکر اور خادم اور سفیر ہونے کے ناطے، صحابہ کرام کا کمی ہونے کے ناطے یہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ نے گھر نہیں جانا جب تک صدیق کی عزت کی دفاع کے لیے یہ ریلی چلتی رہے۔ آپ کی یہ قدم صحابہ کے لیے آج خاص ہے انشاءاللہ۔ اس وعدے کے بعد میں اصحاب رسول کے حوالے سے یقیناً اس اجتماع میں ہر مکتبہ ہائے فکر کے لوگ بھی ہیں اور سرکاری اداروں کے ذمہ داران اور رپورٹرز وغیرہ بھی موجود ہیں، تو میں ان کے کانوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ یاد رکھیے آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، صحابہ ہمارے سانجے ہیں۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہماری روح کا مسئلہ ہے، یہ ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ملک کا امن عزیز ہے، ملک کا استحکام بھی عزیز ہے، پیارا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ صدیق کی گستاخی کی قیمت پر امن ہو یہ گوارا نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے، اس پہ جو بھی ہمیں مصیبت دکھ آیا ہم اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ صدیق پہلے ہے اور پاکستان بعد میں ہے۔ سیدنا عمر و عثمان و علی کی شان پہلے، پاکستان بعد میں، صحابہ پہلے ہے، پاکستان بعد میں ہے۔ ہمیں پاکستان پیارا ہے لیکن صحابہ کے بعد، لہذا ہمارے امتحان نہ لیا جائے اور حکومتی ادارے یہ رپورٹ لکھیں ہماری کہ یہ قافلہ سیالکوٹ سے چل نکلا ہے، کراچی سے شروع ہوا، ملتان آیا، فیصل آباد، آج سیالکوٹ۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا قافلہ چلتا رہے گا اور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بن جائے۔ ہم تو اور کچھ چاہتے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں قانون بنا دو کہ جو اصحاب رسول آل رسول اہل بیت کسی ایک ہستی و شخصیت کی توہین کرے اس کو عبرتناک سزا دو، جس نے صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا ہے اس کو انٹرپول کے ذریعے واپس لا کے سزا دو۔ اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی مطالبہ ہی نہیں، وگرنہ ہم کر بہت کچھ سکتے ہیں اور کہہ بھی بہت کچھ سکتے ہیں، لیکن ملک کا امن ہمیں عزیز ہے، ہمارے علم میں ہے، ہم عقائد پر بحث کر سکتے ہیں کہ ان کا قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، پیغمبر کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، امامت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، اصحاب رسول کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، ان کا قیامت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، آخرت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، ان کا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، اور انہوں نے جو جو کتابوں میں الفاظ لکھے ہیں وہ سارے ہمارے علم میں ہے۔
ہمارا اس وقت مطالبہ ایک ہی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان کے عقائد کو، گند کو، غلاظت کو امت کے سامنے کھولیں، اس وقت آنے سے پہلے تم صدیق اور دیگر اصحاب کی عزت کا قانون بنا دو۔ ہم انشاءاللہ اس تحریک کو یہیں ختم کر دیں گے، لیکن جب تک قانون نہیں بنتا یہ اب تحریک جاری رہے انشاءاللہ۔ اس پر جو بھی ہو تہیہ کیا ہے ہم نے انشاءاللہ، ہمارے دوستوں نے تہیہ کیا ہے، اس پر پیسہ خرچ ہو، اس پر جان خرچ ہو، اس پر مال خرچ ہو، اس پر وقت خرچ ہو، سب کچھ قربان ہے، لیکن صحابہ کرام کی عزت عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں۔ قرآن پاک میں 616 آیات جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں صحابہ کے دفاع کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کے وقار کے لیے، صحابہ کی صفات پر، صحابہ کی تحسین پر، صحابہ اکرام کے اکرام پر، شان پر 616 آیات ہے۔ اب بتائیے جن کی عزت عظمت کا دفاع خود قرآن کرے، خود قرآن بیان کرے، قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، ان میں سے چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان شخصیات کو برا کہا گیا ہے، کیا یہ قابل برداشت ہے؟ اور سیال کوٹ میں یہ بات کہوں گا کہ اگر مجھے گالی ہوتی تو یہ برداشت ہے، اگر ہماری قیادت سیادت کو بھی برا کہے تو ہم ملک کے لیے خاموش رہ سکتے ہیں، اگر کوئی ہمارے والدین بہن بیٹیوں کو گالی دے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور ملک کے لیے قوم کے لیے خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن صدیق عمر عثمان علی کی توہین ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، جانوں پہ کھیل جائیں گے، لیکن صحابہ کی عزت کے فریر انشاءاللہ بلند کر جائیں۔ یہ ہمارا تہیہ ہے، یہ ہمارا اعلان ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پہ غور کریں۔ قرآن پاک میں اللہ دفاع بیان کر رہا ہے، اللہ دفاع کر رہا ہے اصحاب رسول کا۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ کس کے بارے میں کہتے ہو کہ مومن نہیں؟ صدیق کے بارے میں، صحابہ اصحاب رسول کے بارے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا وہ حدیث تو سنیے، صحیح البخاری میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میرے صحابہ، اللہ کی راہ میں ایک لشکر جہاد کے لیے نکلے گا، اس سے لشکر جب نکلے گا تو پوچھا جائے گا کہ کیا اس لشکر میں کوئی صحابی رسول موجود ہے؟ کہا جائے گا ہاں ایک صحابی رسول اس لشکر میں موجود ہے، تو اللہ اس ایک صحابی رسول کے وجود کی برکت سے اللہ پورے لشکر کو فتح عطا کرے۔ جن کے جسموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تبرک رکھا ہے، رحمت رکھی ہے، برکات ہیں صحابہ کرام کے وجود میں۔ پھر پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا، کہا جائے گا یہ لشکر جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے اس میں کوئی تابعی موجود ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو؟ کہا جائے گا ایک تابعی موجود ہے، تو اللہ اس تابعی کے وجود کی برکت سے پورے لشکر کو فتح بخشے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ لشکر اللہ کی راہ میں نکلے گا، کہا جائے گا اس میں کوئی تابعی موجود ہے۔ 3 نسلیں، 3 گروہ، صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اتنے برکت وجود ہیں ان شخصیات کے کہ اللہ ان شخصیات کی موجودگی میں لشکر کو فتح عطا کرے گا۔ جو پیغمبر کے صحابی کو دیکھ لے بحالت ایمان، اس کے وجود میں اتنی برکت ہے، بتاؤ ان صحابہ کی عظمت کیا ہوگی جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک کی زیارت۔ اور یاد رکھیے ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جتنے اعمال ہیں سارے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ایک لمحے کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا جس لمحے صحابی رسول نے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ اس پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ کتنی دیر رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے، اس صحابی رسول کا ذرا ذکر پڑھیے۔ ایک شخص آئے، اٹھنے پہ سوار ہے، نبی علیہ السلام کی محفل مجلس میں حاضر ہوا ہے، کہتا ہے میں دور سے آیا ہوں، مجھے اپنی قوم و بستی نے والوں نے بھیجا ہے
جاؤ محمد مصطفیٰ سے مل کے آؤ، زیارت دیدار کر کے آؤ، دین سیکھ کے آؤ، واپس آ کے ہمیں سکھاؤ، میں آیا ہوں آپ مجھے دین سکھائیں۔ آپ نے چند الفاظ میں اسے دین سکھایا، ارکان اسلام بتائے، یہ اٹھا ارکان اسلام سن کے باہر نکلے، اپنی اونٹنی پہ سوار ہوا۔ اللہ کیا کرنا ایسا کہ اس کی اونٹنی کا پاؤں پھسلا، یہ ایک بل میں جا گھسا اور اس توازن قائم نہ رکھ سکا، اوپر سے گرا اور فوت ہوا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارا صحابی جو ابھی صحابی بنا تھا، ابھی نمازیں نہیں پڑھی، ابھی جہاد نہیں کیا، یہ اعمال تو ہم بھی کرتے ہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، جہاد تو اللہ کی راہ میں یہ مومن اہل ایمان آج تک کرتے ہیں اور قیامت تک یہ جہاد جاری ہے، زکاتیں دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ سارے عبادات تابعین سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے۔ لیکن صحابہ کو کس چیز نے ممتاز کیا، صحابہ کو کس چیز نے بلند کیا، وہ کیوں اتنے مقام و درجے پر فائز ہوئے؟ وہ شرف، وہ عزت، وہ وقار کہ نمازیں نہیں پڑھی، ابھی روزے نہیں رکھے، حج نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دی، صرف آئے پیغمبر سے دین سیکھے، اٹھے پلٹے، واپس اونٹنی سے گرا اور فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ، میں نے اس صحابی کو جو ابھی میرا صحابی بنا، ابھی نماز نہیں پڑھی، عامل قلیلا و اجر کثیرا، فرمایا عمل تھوڑا کیا ہے، اس نے اجر بہت پا گیا ہے۔ میرے صحابہ، میں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا ہے، اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں۔ صحابی ہے، صحابی رسول ہے، جس نے ایک لمحہ رسول اللہ کے ساتھ گزارا، اس کے منہ میں جنت کے پھل فرشتے ڈال رہے، اور جس نے ساری زندگی رسول کے ساتھ گزاری وہ صدیق ہے۔ ایک لمحہ بیان کر دو رسول اللہ گھر سے باہر ہوں اور صدیق ساتھ نہ ہو، ایک لمحہ بیان کر دو کہ رسول رحمت گھر سے باہر ہوں اور صدیق ساتھ نہ ہوں۔ جہاں رسول اللہ وہاں صدیق ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک میں اصحاب رسول کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ دفاع کے لیے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ مجھے نہیں پتا تھا میری شان کا، کہ مجھے اپنی شان کا یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری برات میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ جب قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا تو قیامت تک قرآن بھی موجود ہے اور محفوظ ہے، تو صحابہ کی شان، عزت اور دفاع جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے اور محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان لو ایسا جیسے لائے محمد کے صحابہ۔ مجھے بتاؤ، اگر وہ ایماندار نہ ہوتے، صحابہ مومن نہ ہوتے، تو اللہ کیوں فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے؟ اس قرآن کی آیت نے واضح کی ہے کہ صحابہ کو مومن بولو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ قیامت تک وہ آنے والے لوگوں کے لیے معیار ایمان صحابہ ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو معیار ہوں وہی مومن نہ ہوں؟ اور کہہ کون رہا ہے صدیق مومن نہیں جس کا اپنا ایمان ثابت نہیں؟ صدیق کو اس لیے تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری رحمۃ اللہ علیہ حافظ آباد کی ایک بستی میں مناظرہ تھا صدیق عمر عثمان کے ایمان پر کہ مومن ہیں یا نہیں۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، فریق مخالف کے لوگ بھی آ گئے، مناظرہ شروع ہونے لگا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے پہلے دوسرے فریق کا مناظر اٹھا، اس نے اپنے پینل کا اعلان کیا، موضوع کا اعلان کیا۔ پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی باری آئی، اٹھے اور اپنے پینل کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا آج موضوع ہے کہ ابو بکر عمر عثمان مومن ہے یا نہیں۔ آج موضوع ہے کہ ابو بکر عمر عثمان مومن ہے یا نہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی اور آسمان کی طرف بے ساختہ نگاہ اٹھائی اور فرمایا اے اللہ آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ یہ تیری زمین شک کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ وقت بھی آنا تھا کہ
کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرنا پڑنا تھا، اس پر مناظرہ ہونا تھا، اس پر کتاب، اس پر تحریر و تقریر ہونا تھی، اس پر مباحثہ ہونا تھا کہ ابو بکر مومن ہے یا نہیں، عمر مومن ہے یا نہیں، عثمان مومن ہے یا نہیں، تیری زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، آسمان شق کیوں نہیں ہوتا۔ بس اتنے بات کہنے کی دیر تھی، ولایت تھی کہ کمال تھا۔ فریق مخالف کا مناظر اٹھ کے کہنے لگا مولانا ثناء اللہ مناظرہ نہیں ہوگا، ابو بکر عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ حواری اٹھے کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا ہٹ جاؤ، آسمان پھٹ جائے گا، زمین شق ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں یقین جانو جب صحابہ کرام کی شان کا مجھے موضوع دیا جائے، میں شان عبادت کے لیے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے بیان کر دیتا ہوں، لیکن میرے ضمیر سے اور دل سے پوچھو تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر عمر عثمان کی ایمان کو ہم نے بیان کرنا ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے، میرے بس میں ہو تو اس کا علاج کروں جو ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔ ان کا ایمان تو سورج کی طرح روشن ہے، ایک بدبخت اٹھے اور دوپہر کے وقت کہے سورج روشن نہیں تو میں اس کی روشنی کے دلائل دوں گا، یہ اس پاگل کا علاج کروں گا کہ سورج تو چڑھا ہوا ہے اور تو کہتا ہے روشن نہیں۔ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہے صدیق کا ایمان۔ اگر قرآن سچ ہے تو پھر صدیق بھی سچ ہے۔ پڑھیے قرآن کو، جو قرآن سچ ہے تو صدیق سچ ہے۔ قرآن میں صدیق کی شان، مقام، عزت، عظمت موجود ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، قرآن کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ایک مقام کنتم علی شفا حفرۃ من النار، علماء موجود ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ یاد کرو اے محمد مصطفیٰ کے صحابہ، تم اس پیغمبر کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، میں نے مصطفیٰ کو بھیج کے تجھے صحابی بنا کے فانقذکم منہا، تم سب کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ بتاؤ اس سے مراد کون؟ مخالف کو کہوں گا جو صدیق عمر عثمان کے ایمان کا قائل نہیں ہے۔ رب کہتا ہے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں بچایا ہے۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ تمہارے نزدیک تو سیدنا علی معصوم ہے، وہ تو معصوم پیدا ہوئے، ہمارے نزدیک وہ 10 سال کے تھے تو اسلام لے آئے، وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے نہیں تھے۔ سیدہ فاطمہ تو بچپن میں ہی رسول نبوت کے اعلان کیا، وہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ سیدنا حسن و حسین تو اسلام کی حالت میں آنکھ کھولی، وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ نہیں پہنچے۔ تمہارے نزدیک یہ چاروں معصوم ہیں، ہمارے نزدیک یہ چاروں جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ نہیں پہنچے تھے، بچپنے میں اسلام کو قبول کر لیا، اسلام لے آئے۔ وہ چار تو اس آیت سے ہو گئے باہر، تمہارے عقیدے کے مطابق بھی اور ہمارے عقیدے کے مطابق بھی۔ اب تلاش کیجئے وہ کون تھے جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، رب نے ان کو جہنم سے بچایا۔ ماننا پڑے گا یہ آیت ہے ہی محمد کے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ہے یہ آیت۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو ایک اور آیت پڑھتا ہو، قرآن پاک کی آیت پہ غور کیجئے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے میں سارے مہاجرین سے، سارے مہاجرین سے، سارے انصار سے اور سارے ان صحابہ سے جو ان کے بعد ایمان لے آئے، میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں سارے مہاجروں سے راضی ہوں،
مجھے بتاؤ صدیق سب سے پہلا مہاجر ہے یا نہیں؟ یا کوئی آیت لاؤ، کوئی دلیل لاؤ جس سے ہجرت میں سے، مہاجرین میں سے صدیق کو باہر کرو، مستثنا کرو، استثناء کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، السابقون الاولون من المہاجرین میں سب سے پہلے داخلی ابو بکر صدیق ہے۔ رب کہتا ہے میں سارے مہاجروں سے راضی ہوں، سارے مہاجرین سے راضی ہوں۔ اس لیے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ رافضی اتنا برا گروہ ہے، جن سے رب راضی ہے یہ ان سے ناراض ہے۔ رب ان سے راضی ہے، یہ ان سے ناراض ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی سوچ الٹی ہے۔ رب جس کی تعریف کرے یہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور رب جس کی مذمت کرے یہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ابو طالب کے کلمے کے قائل ہیں، صدیق کے کلمے کے انکاری۔ یہ کہتے ہیں ابو طالب ایمان لے آیا تھا، صدیق نہیں لایا تھا۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے وہ اندر سے ایمان لایا تھا۔ ہم نے کہا صدیق نے کلمہ پڑھا ہے، کہتے ہیں وہ باہر سے پڑھا تھا۔ ظالمو دل میں تم بیٹھے ہو، جس نے کلمہ پڑھا نہیں اس نے اندر سے پڑھا ہے، اور جس نے پڑھا ہے اس نے اوپر سے پڑھا ہے۔ قرآنی نص ہے کہ تم سارے اصحاب آپس میں صحابی بننے سے پہلے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیے۔ الَّفَ اسی سے وہ لفظ بنا ہے جو الفی لگاتے ہو۔ تمہاری الفی کسی چیز سے چمٹ جائے تو وہ نہیں ٹوٹتی، اور رب جس کے دل کو جوڑے اور تم کہتے وہ ٹوٹ گئے۔ قرآن پاک کو پڑھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ، وہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہے۔ پھر غور کیجئے سیال کے گوٹ کے دوستو، قرآنی نصوص پہ غور کیجئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کن پر سخت ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کن پر سخت ہیں؟ بولو، صحابہ کن پہ سخت ہے؟ صحابہ کن پر سخت ہے؟ کافروں پر سخت ہے۔ تم کہتے ہو خود کافر ہیں۔ رب کہتا ہے کافروں پر صحابہ سخت ہیں، یہ کہتے ہیں وہ خود کافر ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، رب سچ کہتا ہے۔ رب کہتا ہے وہ کافروں پہ سخت ہے، تم کہتے ہو وہ خود کافر نہیں ہے، کافر ہے، نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہے، وہ مرتد ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ پیغمبر کے بعد اسلام سے پھر گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ آپس میں مہربان ہیں، رحماء بینہم، تم کہتے ہو اوپر سے مسلمان ہوئے۔ رب کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں سوائے میری رضا کہ ان کے دلوں میں کچھ ہے ہی نہیں۔ کس بنیاد پہ اصحاب رسول کا انکار ہوتا ہے؟ میں قرآن کے اندر ہی رہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بخاری کو مانتے نہیں، مسلم کو مانتے نہیں، ابو داؤد کو مانتے نہیں، نسائی کو مانتے نہیں، ابن ماجہ کو وہ مانتے نہیں، کتب ستہ کو، سیاہ ستہ کو وہ مانتے نہیں۔ قرآن کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اگر قرآن کو مانتے ہو تو قرآن پہ ہی غور کر لو۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو سیال کوٹ کی کسی چوک کا انتخاب کر لو، تم بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، تم بھی قرآن لے آؤ، میں بھی قرآن لے آتا ہوں، تم بھی وضو کر کے آؤ، ہم بھی وضو کر کے آتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تم کہو کہ صدیق عمر عثمان مومن نہیں ہے، میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو سچا ہوگا وہ بچ کے آ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ وہیں غرق ہوگا۔ اگر وہاں تم مجھ سے طے کر لو وقت، 1 منٹ 2 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ جتنا طے کر لو، اگر اس وقت طے شدہ کے اندر تمہارا بندہ غرق نہ ہو تو تمہارے عقیدے کو میں قبول کر لوں گا۔ مجھے اتنا ایمان ہے صدیق کے ایمان پر، اتنا ایمان ہے صدیق کے ایمان پر۔
اگر کوئی بندہ کہے نا میرے ساتھ 1000 سال 500 سال 1000 سال طے کر لو، 1000 سال اس کی زندگی لمبی ہو جائے گی، جو سچا ہوگا مجھ سے یہ بھی طے کر لو اگر اللہ نے میری عمر آج ہی ختم لکھی ہے، اگر صدیق کے ایمان پر میرا مبالغہ ہو جائے میں 1000 سال بھی نہیں مر سکتا، اس لیے کہ صدیق کے ایمان میں مجھے شک ہی نہیں ہے۔ صدیق کا ایمان، صدیق کو کافر کہو اور ہم سے کہو کہ ہم تمہارے سے پیار کریں، ہم چپ رہیں، زبان اللہ نے دی ہے اور ہم چپ رہے، مال سب کچھ یہ اللہ نے دیا اور ہم خاموش رہے، صدیق کو تم گالیاں دو اور ہم چپ رہیں، خبردار ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہمارے نزدیک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے صدیق محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے صدیق محفوظ نہیں۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ پیغمبر نے مسلمان کی تعریف کون سی کی ہے؟ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مجھے بتاؤ جب پیغمبر یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو کون مسلمان سامنے تھے؟ صحابہ۔ جس سے صحابہ محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم کہتے ہو صحابہ کا رب دفاع نہیں کرتا، قرآن تو پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے جو رسول اللہ کی بات مان مخالفت کرے، نہ مانے آپ کی بات اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے، اس کی سزا سنیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو میرے پیغمبر کی مخالفت کرے حق آ جانے کے بعد اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راہ کی پیروی کرے، میں رب اعلان کرتا ہوں ہم اس کو ایسے پھیریں گے جدھر وہ پھرنا چاہے گا اور ایندھن جہنم کا بنا کے پھینک دیں گے جہنم میں۔ اس سے برا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کس نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا معنی کیا؟ حدیث پڑھ لیجیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا 73 میں سے۔ محبوب جی کون سا؟ ما انا علیہ کہہ سکتے تھے لیکن واصحابی کہہ کے قیامت تک صحابہ کے ایمان کو محفوظ کر دیا۔ ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر رہے گا وہ حق والا ہے، وہ جنتی ہے۔ کچھ ایسے اشارے کنائے ہوتے ہیں، کرینے ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں پڑھا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سفر میں آپ نے فرمایا صحابہ وضو کرو جلدی آؤ تاکہ نماز پڑھے۔ صحابہ وضو کر کے دوڑے جلدی جلدی آئے تاکہ نماز جماعت کے ساتھ ہم شامل ہو جائے۔ رسول پاک کی نگاہ پہ گئی، ان کے پاؤں کی ایڑیاں خشک تھی، جلدی وضو کیا نا، پانی کی قلت، وضو کیا جلدی، ایڑیوں میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی۔ نبی علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، فرمایا ویل للعقاب، یہ ایڑیوں کے لیے ویل ہے، ان ایڑیوں کے لیے جہنم ہے، ان ایڑیوں کے لیے وعید ہے، ان ایڑیوں کے لیے عذاب ہے، یہ ایڑیاں جہنم میں ہے جو خشک ہے۔ صحابہ نے اپنی ایڑیوں کو دیکھا، جلدی جلدی ہاتھ تر تھے پانی سے اوپر مارے اور ان ایڑیوں کی خشکی کو ختم کر دیا، ان کو تر کر دیا۔ رسول اللہ نے اصول بنا دیا جس کے پاؤں وضو میں خشک ہوں تھوڑے سے وہ جہنم میں ہے، اور جو پورا پاؤں نہ دھوئے بتاؤ جہنم کے کون سے طبقے میں ہوگا؟ پڑھ لو پورے مذہب، یہ ایسا مذہب ہے، میں اسے گورنگ دھندا کہا کہتا ہوں، ایسا گورنگ دھندا ہے جس کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کوئی آئے ذاکر مجھے سمجھائے کہ اس کا عقیدہ رسالت کیا ہے، اور پھر ساتھ سمجھائے اس کا عقیدہ امامت کیا ہے، کیا فرق ہے۔ رسالت و امامت میں فرق نہیں سمجھا سکے گا۔ رسالت یہ ہوتی ہے، امامت یہ ہوتی ہے۔ امامت کیا ہوتی ہے؟ رسالت یہ ہوتی ہے، امامت یہ ہوتی ہے۔ امام جو ہوتا ہے وہ رسول سے افضل ہوتا ہے۔ توف ہے تمہارے، افسوس ہے تمہارے ایمان پر، عقیدے پر، جو آج تک اپنی جماعت کو رسالت اور امامت میں فرق نہیں سمجھا سکے۔
دنیا کے ہر مذہب میں جھوٹ حرام ہے، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، مسلمانوں میں، سکھوں میں، سب میں یہ ایسا مذہب ہے جس میں تقیہ کے نام پر جھوٹ ثواب ہے۔ ان کو کہو زنا کسے کہتے ہیں اور متع کسے کہتے ہیں، فرق سمجھا دو، نہیں سمجھا پائے۔ زنا سمجھا پائے تو متع سمجھا نہیں پائیں گے۔ یہ کہتے ہیں قیامت سے پہلے ایک دفعہ سیدنا علی اور ساری دنیا واپس آئے گی، اسے عقیدہ رجت کہتے ہیں۔ قیامت تو آئے گی، اس سے پہلے دنیا واپس آئے گی، اس عقیدے کو کون سمجھائے؟ عقیدہ رجت کیا ہے؟ یہ ایسا گورنگ دھندہ ہے مذہب جس کو سمجھ نہیں آیا۔ ہمیں یہ الجھاتے ہیں باغ فدق پر، ہمیں یہ الجھاتے ہیں حدیث کرتاس پر، قلم دوار صحابہ نہیں لائے۔ دربار صدیق میں سیدہ فاطمہ تو ذرا 4 گھنٹے کھڑی رہی، حق نہیں دیا۔ 4 گھنٹے، پورے 4 گھنٹے، 3 گھنٹے اور 60 منٹ۔ گھڑی کون لگا کے کھڑا تھا؟ 4 گھنٹے بی بی کھڑی رہی دربار صدیق میں، مال نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ کوئی نئی بات ہے؟ دربار رسالت میں فاطمہ غلام مانگنے آئی تھی، پڑھیے بخاری، دربار رسالت ہے، فاطمہ تو ذرا آئی ہے، مجھے غلام چاہیے۔ فرمایا فاطمہ مدینے کے طلباء کو، صحابہ کو کھانے کو ملتا نہیں اور بیٹی کو غلام دے دوں؟ جاؤ تم سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ غلام بیٹی کو نہیں دیا، مال بیٹی کو نہیں دیا، اور سمجھا دیا کہ جب بھی میری بیٹی آئے مال نہیں دینا۔ دربار رسالت میں نہیں ملا، دربار صدیق کا پوچھتے ہو؟ رسول اللہ سمجھا ہی گئے کہ میری بیٹی کا دنیا کا مال نہیں ہے۔ یہی تربیت تھی رسول رحمت کی۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا حضور سے فاطمہ الزہرا نے مانگا غلام کیوں نہیں دیا؟ حضور نے، صدیق نے یہی سمجھا سنت رسول کی، فاطمہ الزہرا تشریف لے بھی آئے تو دنیا کا مال نہیں ہے، پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ جب پیغمبر نے حدیث سنائی غلاموں کے لیے کھانا نہیں ہے اور بیٹی کو غلام دے دوں، صدیقہ سن کے خاموش ہو، سیدہ فاطمہ سن کے خاموش ہو گئی۔ جب دربار رسالت میں حدیث سن کے واپس چلی گئی تو جب دربار صدیق سے حدیث سن کے واپس چلی، اعتراض کیوں ہے؟ کہتے ہیں رسول رحمت پوچھتے رہے قلم دوات لے آؤ، صدیق عمر عثمان قلم دوات نہیں لائے، ہماری تب ناراضگی ہے صدیق سے، قلم دوات نہیں لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی، جی یا رسول اللہ، حدیث بخاری میں یہ میرا نام لکھا ہوا محمد رسول اللہ، قریش اعتراض کرتے ہیں یہ کاٹ دو، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔ یا رسول اللہ نہیں لکھتا۔ فرمایا میرا حکم ہے۔ آج تک ہم کہتے ہیں الامر فوق الادب، کہ حکم جو ہوتا ہے ادب سے اوپر ہوتا ہے، ادب کا تقاضا اور ہوتا ہے، حکم اور ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرمایا کاٹو۔ سیدنا علی نے فرمایا میں نہیں کاٹتا۔ فرمایا کاٹو میرا نام۔ یا رسول اللہ میں نہیں کاٹتا۔ ہم نے پوچھا سیدنا علی نے نام نہیں کاٹا، کہتے ہیں ادب تھا، احترام تھا، اکرام تھا، رسول اللہ کے ادب میں حضور کا نام نہیں کاٹا۔ سیدنا علی کے لیے تعویل تعبیر و تفسیر ہو گئی نا، بریلویوں نے کی، دیوبندیوں نے کی، اہل الحدیث نے کی، شیعہ نے کی، سب نے کی کہ یہ حدیث تو ہے کاٹا نہیں ہے، لیکن ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، اکرام کی وجہ سے، کیونکہ سامنے علی ہے، علی کا ادب احترام کا تقاضا ہے۔ ہو سکتا ہے حضور کا بات نہ مانے اس لیے کہ حضور کا ادب تھا، احترام تھا، اکرام تھا، لیکن نبی پاک کے نام کو کاٹنا انہوں نے ادب کے خلاف سمجھا، اس لیے نہیں کاٹا۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حضور بیماری میں ہے، اس بیماری کی شدت میں لکھوانا نہیں چاہیے۔ ادب رسول میں کہا جب علی کے لیے تعبیر ہو سکتی ہے تو سیدنا عمر کے لیے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تمہارے بغض میں، دل میں بغض ہے صدیق عمر عثمان کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بات کو کی تعبیر و تفسیر کر کے بچاتے ہو۔ جو ہمارا ایمان جس طرح علی پر ہے اس طرح ہمارا ایمان صدیق پر ہے، اور یہی فرق ہے ہمارا تمہارا۔
یہی فرق ہے ہمارا اور تمہارا، کہ کوئی دو لفظوں میں مجھے کہے کہ آپ سمجھائیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ان کا کیا ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے، صدیق عمر عثمان کو نہ ماننے والا رافضی ہوتا ہے، اور اہل بیت اور صحابہ کرام میں سے اور آل رسول میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا سنی مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ہم وہ مسلمان ہیں جس میں کسی کا انکار نہیں۔ تم نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ وہ مسلمان نہیں، تو قرآن پاک پھر سنیے، قرآن کے الفاظ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اگر تم مدد نہ کرو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تو اللہ مدد کی ہے اس کی، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کب؟ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب پیغمبر کو مکہ سے نکالا تھا۔ کنہوں نے؟ توجہ کرنا، قرآن کی آیت، مکہ سے نکالا تھا کس نے؟ کافروں نے۔ قرآن کہتا ہے مدد کرے گا اللہ، مدد کی ہے اللہ نے محمد مصطفیٰ کی۔ کب؟ جب کافروں نے مکہ سے نکالا۔ ذرا قرآن پر، تاریخ پر غور کیجئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پھنس گئے تھے، آگے دریا آ گیا تھا، سمندر آ گیا تھا، پیچھے کفار تھے، فرعون تھا، رب نے بچایا تھا۔ کیا فرمایا تھا کہ لاٹھی سمندر پہ مارو راستے بن جائیں، کوئی انکار نہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام کافروں نے آگ میں پھینک دیا تھا، رب نے بچایا آگ کو ٹھنڈا کر کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کفار یہودیوں کے گھیرے میں آ گئے تھے، رب نے اس مکان کا چھت پھاڑ کی، سبنہ مریم کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، رب نے بچایا، رب نے مدد کی سبنہ مریم کی۔ بیت اللہ کو گرانے پر بادشاہ آیا تھا، رب نے ابابیلوں کو بھیج کے بیت اللہ کو بچایا۔ جب کافروں نے میرے محمد کو گھیر لیا، اللہ نے صدیق کو بھیج کے میرے محمد کو بچایا۔ یہاں صدیق کا انتخاب ہے۔ تم کہتے ہو، قرآن کہتے ہیں کہ کافروں نے نکالا، یا اللہ یہ تو سمجھ آ گئی۔ میں کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، فقد نصرہ اللہ سے مراد صدیق ہے۔ صدیق کے ذریعے مدد کی ہے اللہ نے۔ علی کو بستر پہ لٹھایا، صدیق کو ساتھ لے گئے۔ کہتے ہیں علی پاک کو بستر پہ لٹایا، صدیق کو ساتھ لے گئے۔ دنیا کہتی ہے، تاریخ والے لکھتے ہیں کہ بڑا بہادری ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا کی، کہ وہ بستر نبی پر لیٹ گئے۔ اور بڑی دلیری ہے صدیق کی کہ مصطفیٰ کو کافروں کے گھیرے سے بچا کے لے گئے۔ لیکن تھوڑا سا فرق واضح کرنا چاہتا ہوں، شیر خدا سے فرما گئے تھے، اے علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، آپ کی میری ملاقات مدینے میں ہو جائے گی۔ یہ تذکرہ کر کے تسلی دے گئے تھے کہ آپ کو کافر کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کی میری ملاقات مدینے میں ہو جائے گی۔ لیکن صدیق کے لیے گارنٹی نہیں تھی۔ چلو میرے ساتھ، بس اتنا صدیق نے کہا تھا، اللہ نے میرا ساتھ، مجھے آپ کا ساتھی بنایا۔ فرمایا ہاں یا اللہ، یا رسول اللہ میرا نام لیا ہے؟ فرمایا اللہ نے ابو بکر تیرا آسمان پہ نام لیا ہے، اللہ نے نام لیا ہے صدیق کا۔ جب رب نے کہا ہوگا ابو بکر ہے تمہارا ساتھی۔ اب قرآن کی آیت سمجھاؤ، نکالنے والے کون تھے؟ اور اگر پیغمبر علیہ السلام کو لے جانے والے کون تھے؟ صدیق۔ اب ذرا معنی اس طرح کہی کیجئے کہ لے جانے والا بھی بقول نعوذ باللہ تمہارے بقول وہ کافر تھا، نکالنے والے بھی کافر تھے، تو پھر قرآن سمجھا دو۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ، قرآن کہتا ہے نکالنے والے کافر تھے، تو یا اللہ جو لے گیا وہ کون؟ ثانی اثنین، ایک ہی آیت ہے، ایک ایسا نکالنے والوں کے لیے، ایک ایسا لے جانے والوں کے لیے۔ رب کہتا ہے نکالنے والے کافر ہیں، لے جانے والا ثانی اثنین ذو ما فی الغار،
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. لے جانے والا کون تھا؟ صدیق تھے. صدیق تھے اور لے گئے. اور جا کے اللہ کی قسم میں جب پڑھتا ہوں نا صدیقہ کائنات کا وہ واقعہ، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا تو تڑپتا ہے دل کہ شاید کافر یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کے صدیق کی بیٹی کو، پیغمبر کی بیوی کو، زوجہ رسول کو، ام المومنین کو، سیدہ عائشہ کو اگر برا کہے نعوذ باللہ شاید صدیق محمد سے دور ہو جائے. لیکن کافروں یہ تمہاری خام خیالی تھی، صدیق محمد کے ساتھ پھر بھی رہا. 50 دن وہی نہیں آئی کہ جس نے جو کہنا صدیق کے گھرانے میں کہہ لے. پھر اللہ نے سزا لاگو کی. فرمایا جنہوں نے یہ طوفان برپا کیا ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے اور عیش اس گناہ سے پاک ہے. اللہ کو چاہیے تھا نا یہ کہتا سبحانک ھذا بہتان عظیم کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. ساتھ یہ کیوں کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے دونوں انداز سمجھا دیے کہ تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا عائشہ یہ ہے، صدیق یہ ہے، ان کا گھرانہ یہ ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو یا اللہ اتنا کہہ کے فرمایا نہیں، جنہوں نے یہ تان کیا ہے، جنہوں نے یہ نقص نکالنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے، جنہوں نے یہ بکنا بکایا ہے، ان کے بارے میں لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی لعنت برستی رہے گی اور قیامت والے دن بھی میں لعنت کروں گا اور عذاب بہت بڑا دوں گا. اللہ جی کتنا عذاب؟ فرمایا میں جانوں اور گستاخ امی عائشہ جان بہت بڑا عذاب دوں گا. دنیا میں عذاب تو ہو رہا ہے، آگ پر کھڑے چھریاں مار رہے. آخرت کا عذاب جو ہے وہ مؤخر ہے، جہنم کا عذاب بہت بڑا مؤخر ہے. ہم یہ عائشہ صدیقہ بھی کی شان مقام کا کیا خیر. ایک روایت میں موجود ہے ایک بندہ دوڑا آیا کہتا ہے اماں جی عائشہ جی ایک بندے سے میرا جھگڑا ہوا. میں نے کہا ام المومنین سیدہ عائشہ. اس نے کہا ام المومنین نہیں ہے، میں نہیں مانتا ماں. میں دوڑا آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے فلاں بندہ کہہ رہا ہے میں آپ کو ماں نہیں مانتا. امی عائشہ نے فرمایا وہ سچ کہتا ہے. اماں جی وہ سچ کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہاں سچ کہہ رہا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی ماں نہیں ہوں. وہ سچ کہہ رہا ہے. تم نے سیدہ عائشہ کے بارے میں وہ کلپس موجود ہے، ایک بدبخت نے کہا وہ نکی ماں، اشارہ کرتا ہے 9 سالہ عمر پر تان کرتے ہوئے نکی ماں کہتا ہے بچاؤ رسول اللہ کی بیوی کو، زوجہ رسول کو. تمہارا ایمان نہ بھی ہو تو زوجہ رسول کو یہ الفاظ سے یاد کرتا. کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں میں حیران ہوں. پتہ نہیں لوگ کرتے کیا ہے، سنتے کیا ہے، سمجھتے کیا ہے. کیوں نہیں ہماری آواز پہ غور کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کلپ موجود ہے. بڑا نامی گرامی ذاکر کہتا ہے نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، اللہ نے پوچھا فرمایا اے محمد آپ کو پتا کیوں بلایا ہے؟ یا اللہ مجھے تو نہیں پتا. فرمایا اپنے بیٹے علی کے لیے رشتہ مانگنا چاہتا ہوں فاطمہ کا. لم یلد ولم یولد، قرآن تو یہ کہتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو رشتہ ہی لینا تھا تو یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا میں آ نہیں سکتا تھا نا، میرے پاؤں نہیں ہیں. نعوذ باللہ میں نہیں آ سکتا، قادر ہوں لیکن آ نہیں سکتا نیچے، اس لیے میں نے تجھے بلایا معراج پہ علی کا اگلی رشتہ مانگنا ہے. یا اللہ اگر تو آ نہیں سکتا تھا جبریل کو بھیج دیتا. فرمایا اس کمی کو چھوڑ دے، وہ کمینہ ہے. نعوذ باللہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے. تکلیف پتہ ہے جبریل سے کیوں ہے؟ کہ علی پر نہیں آیا وہی لے کر. جو جبریل کا دشمن ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، وہ رب کا دشمن ہے. بتاؤ کون سی ذات محفوظ ہے؟ کہتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غصہ چڑھا تو آپ نے سیدہ عائشہ کو طلاق دے دی. عائشہ کو طلاق کس نے دی؟ علی نے. کہتا ہے وہ نفس رسول ہے، تو رسول اللہ عین ہوئے تو رسول اللہ کی جگہ پر وہ طلاق دے سکتے؟
جب نفس رسول ہونے کی حیثیت سے علی نے طلاق دی، نعوذ باللہ، تو میں پوچھتا ہوں جب نفس رسول ہوئے، عین رسول اللہ ہوئے، تو ان کی بیٹی سے نکاح کیسے ہوا؟ ہمیں نہ پوچھو، ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے، اور حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، نام کتاب کا جان کے نہیں بتلا رہا۔ کہتے ہیں رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو دائی کا بھی انتظام نہیں ہوا تھا، تو ابو طالب نے سینے سے لگایا رسول اللہ کو، تو دودھ آ گیا، اور ابو طالب کا دودھ پیتے رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دودھ پیا ابو طالب کا تو کیا بن گئے؟ کیا بنے پھر؟ علی کو یہ بنے پھر؟ پوری شریعت کی اصطلاحات کو تم نے بدل دیے۔ تم سے نہ قرآن محفوظ، نہ رب کی ذات محفوظ، نہ جبریل محفوظ، نہ محمد مصطفیٰ محفوظ، نہ دیگر انبیاء محفوظ، اور تم نے صدیق کو شروع کیا ہے ہمارے امتحان کے لیے کہ یہ اہل سنت کرتے کیا ہیں۔ سن لیجئے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت، عظیم است، کہتے ہیں نا کاغذ قلم نہیں لے آئے تھے، تو رسول اللہ کو ناراض ہو جانا چاہیے تھا نا، تم کیوں ناراض ہو؟ رسول اللہ نے جمعرات کی شام کو صدیق کی شان پر خطبہ دیا ہے، جمعہ اور ہفتہ اتوار سوار کی صبح آپ دنیا سے چلے گئے، اپنی وفات سے 3 دن پہلے آپ نے اپنی مسجد میں ممبر پر بیٹھ کے سر پہ پٹی باندھ کے بیماری کی حالت میں صدیق کی شان پہ خطبہ دیا۔ آج ہم دے رہے ہیں تو پیغمبر کی سنت۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حبہم سنہ، کہ صحابہ سے محبت محمد مصطفیٰ کی سنت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیے اور فرمایا میرے صحابہ میں نے سب کے سنات کے بدلے دے دیے سوائے صدیق۔ تم اس کو برا کہتے ہو جس کا رسول اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں محمد اس کے سنات کا بدلہ نہیں دے سکا، تم اس کو برا کہنا شروع کر دیے۔ اور چاہو جس نے سارا مال محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ آ کے نچھاور کر دیا، جو ہزاروں لاکھوں درم و دینار کا مالک تھے جب مسلمان ہوئے تھے، دائرہ اسلام میں کا آئے تھے، اور جب دنیا سے 2.5 سالہ 2 سالہ خلافت گزار کے گزرے دنیا سے گئے، تو گھر کے اندر کفن کے خریدنے کا پیسہ بھی موجود نہیں تھا، تم نے اس کو برا کہا۔ سیدنا صدیق کو جو سیدنا علی کے لیے فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگنے آئے تھے، تم نے اس کو برا کہا ہے، جس کے بارے میں علامہ احسان علی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علی جب برات لے کے رسول اللہ کے دروازے پہ آئے تو آپ نے نگاہ پاک اٹھائی تو ابو بکر و عمر نہیں تھے، فرمایا علی ابو بکر و عمر کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ نہیں آئے، فرمایا جب تک وہ نہیں آئیں گے محمد نکاح نہیں کرے گا۔ تم نے اس صدیق کو برا کہا ہے جس سے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا تم چاہتے کیا ہو دنیا میں؟ فرمایا میری 3 خواہشیں ہے کہ میری بیٹی ہو، محمد کے نکاح میں ہو، مال میرا ہو، رسول اللہ کے حکم پہ قربان کروں، اور ہر وقت محمد کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ تم نے اس کو برا کہا ہے جس نے اپنا سارا مال پیغمبر پہ وقف کیا اور نسات لے کے غار میں پہنچے اور 3 راتیں رسول اللہ کے ساتھ تنہائی میں گزاری اور مصطفیٰ کو اپنی گودی میں سلایا۔ تم گھوڑے کا احترام کرتے اس پر حسین چڑھے، اور جس کی گودی میں میرے محمد نے 3 راتیں آرام کیا اس کو گالیاں دیتے ہو۔ جس کے کندھے پہ رسول اللہ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جس طرح آج ابو بکر عمر میرے ساتھ ہیں ہم اسی طرح اٹھیں گے، اور آج روضہ رسول میں ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، لگا لو زور، صدیق کو محمد سے کون جدا کر سکتا ہے؟ آج بھی صدیق ساتھ لیٹا ہوا ہے، قبر آج بھی روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر سیدنا ابو بکر عمر کی موجود ہے، توڑ کے دکھاؤ۔ پیغمبر نے فرمایا حوض کوثر میں صدیق اور عمر میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جب میں دنیا سے چلے جاؤں ابو بکر عمر کی اقتداء کر۔
فرمایا جب بڑے اختلافات ہو جائیں میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں کے داڑوں کے نیچے مضبوطی سے تھام لینا۔ تم نے اس کو برا کہا ہے جب سیدنا علی کے بھائی جعفر طیار شہید ہو گئے، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، عدت کے بعد سیدنا علی نے اپنی بیوہ بھابی کا نکاح کرنا چاہا تو پورے مدینے میں جو دولہا نظر آیا وہ صدیق تھے، صدیق اسماء بنت امیس، جعفر طیار، ابو طالب کی بہو، علی کی بھابی، جعفر طیار کی بیوہ، سیدنا صدیق کے نکاح میں سیدنا صدیق وفات پا گئے تو بیوی اسماء بنت امیس کی عدت گزری تو سیدنا علی نے پیغام نکاح بھیجا، خود نکاح کیا، میں کیوں نہ کہوں رحماء بینہم۔ اس عمر کو برا کہتے ہو جس عمر کو رشتہ دیا ہے میرے علی نے۔ جانتے ہو رسول اللہ کی ایک بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں ہے اور دوسری بیٹی زینب بنت رسول ساس ہے علی کی۔ اس کے گھر میں امامہ بنت زینب رسول اللہ کی نواسی بڑی بیٹی زینب کی جو بیٹی ہے وہ علی کی بیوی ہے۔ علی دورہ دماد ہے رسول اللہ کا، ایک بیٹی ہے نکاح میں، ایک نواسی ہے نکاح میں۔ جانتے ہو ماما کون ہے؟ اسیال کوٹ کے دوستو یہ تو جانتے ہو کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، حسن و حسین آ گئے اور اوپر چڑھ گئے، رسول اللہ سجدہ لمبا کیا۔ ایمان سے بتاؤ یہ حدیث سب کو پتہ ہے نا؟ تو یہ حدیث کیوں نہیں پتا کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کی بڑی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ نواسی حضور کے سامنے آ گئی، حضور نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ تھوڑا سا فرق واضح کرنا چاہوں گا، حضور سجدے میں تھے، چہرہ پاک نیچے کی طرف تھا، سجدے میں تھے، سجدے میں تسبیحات میں مصروف تھے، حسنین خود آئے اور اوپر چڑھ گئے، حضور قیام میں تھے۔ امامہ کو دیکھا تو خود آگے بڑھ کے امامہ کو سینے سے لگایا، رکوع سجدوں میں گئے تو نیچے بٹھایا، قیام کے لیے پھر اٹھے تو اپنے سینے سے لگا لیا۔ چاروں رکعات پیغمبر نے اپنی بے نواسی امامہ کو سینے سے لگائے رکھا۔ یہ اس لیے نہیں بیان کرتے ہو یہ کہ محمد کی بڑی بیٹی کی بیٹی ہے، حقائق کا انکار کیے جا رہے ہو۔ آئیے جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ اصحاب رسول ہمارا ایمان ہے اور صدیق اس ایمان کا سرتاج ہے، وہ اول ہے ہر معاملے میں۔ ہم ان کی توہین و تنقیص برداشت نہیں کر سکتے۔ قانون حرکت میں آئے، تحفظ آئین پاکستان کا یہی تقاضا ہے کہ قانون پاک باز ہستیوں کا توہین پر قانون بولتا ہے، حرکت میں آنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں وزیر اعظم ہو یا سپہ سالار ہوں، ان کے خلاف کوئی بات کرے تو قانون موجود ہے، ہونا چاہیے، ہم انکار نہیں کرتے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح مفکر پاکستان علامہ اقبال کے خلاف کوئی بات کہے تو قانون موجود ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں صدیق عمر عثمان علی کے خلاف کوئی بات کرے تو قانون ہونا چاہیے۔ یہ قانون بنوانے کے لیے آج کی ریلی ہے، آج کا یہ جمعہ ہے، آج کا یہ اجتماع ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے۔ یہ قانون بنوانا چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، وگرنہ ہماری جماعت کی قیادت سیادت نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ آئین کو ہاتھ میں نہیں لیتے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، قانون کے ساتھ چلتے ہیں، قانون کو نہیں توڑتے۔ یہ ساری تربیت کے ساتھ ساتھ سن لو، ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ صدیق عمر عثمان کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا، لہذا صدیق عمر عثمان کی عزت عظمت کے قانون کے لیے ہم باہر نکلے ہیں اور کفن باندھ کے نکلے ہیں اور واپس نہیں پلٹیں گے جب تک یہ قانون نہیں بن جاتا، جب تک یہ قانون نہیں بن جاتا نہیں پلٹیں گے۔ کیا آپ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم نہیں پلٹیں گے؟
ہمارا یہ تحریک جاری رہے گی، ہم صحابہ کی عزت کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہے، صحابہ کا انکار حدیث کا انکار ہے، اور جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا رسول اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، حدیث یہ کہتی ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ لہذا اگر چاہتے ہو اس ملک میں امن سکون رہے اور اطمینان رہے تو صحابہ کی عزت کا حرمت کا قانون بنا دو، یا اس طرح سمجھ لو آسان الفاظ میں آخری الفاظ میں کہ ہم سے لکھوا لو کہ جو علی کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، ہم سے لکھوا لو، لکھ کے دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے جو علی فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کو نہ مانے، جو ائمہ کرام کو نہ مانے، ہم اس کو رائے راست پر نہیں مانتے۔ جو سیدنا زین العابدین کو، امام باقر جعفر صادق موسیٰ قادم کو، دیگر ائمہ کرام کو نہ مانے، ہم اس کو رائے راست پہ نہیں مانتے۔ جو سیدنا علی فاطمہ الزہرا حسنین کو نہ مانے، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ جو ان کا ادب احترام اکرام نہ کرے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہمیں لکھوا کے دیا جائے جو صدیق عمر عثمان کو نہیں مانتا، ہم اس کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ ہمیں لکھوا کے دیا جائے تاکہ اس ملک میں امن سکون قائم ہو۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، مجھے کہا گیا ماہ محرم میں کہ ہم شان حسین ابن علی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، شہدائے کربلا کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، تمام مسائل کی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جگہ پہ آ کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی آ کے خطاب کرے، شان حسن و حسین بیان کرے۔ تو مجھے دعوت دی گئی کہ آپ اس میں شان حسن و حسین حسنین کریمین شہدائے کربلا کا ذکر کرے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ شان حسین کے لیے پروگرام میں رکھتا ہوں، شیعہ آئیں، بریلوی آئیں، دیوبندی آئیں، اہل حدیث آئیں، وہ بیان کرے شان۔ کہتا ہے پھر میں نے کہا شان صدیق پر تم رکھو، تم شان صدیق پہ کانفرنس رکھو، ہم آئیں وہاں شان صدیق بیان کرے۔ کہتے ہیں ہم نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے کہ ہم حسین کو مانتے ہیں اور تمہارا وہ چور دروازہ چور سوچ زہر ہو گئی ہے کہ تم صدیق عمر عثمان کو نہیں۔ ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان پورا ماہ محرم میں کہتے ہیں ہم سیدنا حسین کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، ہمیں کوئی منکر نہیں کہے ہم مانتے ہیں۔ ہم کیوں ان کو ثبوت دیں کہ ہم مانتے ہیں؟ ہمارا حسین ہے، ہم حسین کے ہیں، حسین سے ہمیں محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، تمہاری وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ وہ میرے محمد کا پیارا ہے، وہ نواسہ رسول ہے۔ تم کیوں نہیں ہمیں ضمانت دیتے کہ ہم صدیق عمر عثمان کو مانتے ہیں؟ محرم میں ہم سے لیتے ہو تسلی کہ تم جناب صدیق سیدنا حسین کو مانتے ہو، فاطمہ الزہرا کو مانتے ہو، علی کو مانتے ہو، تو آؤ ہمارے جناب جلسوں میں، کانفرنسوں میں، ہماری مجلسوں میں آ کے بیان کرو۔ تم کیوں نہیں آتے صدیق کی شان بیان کرنے کے لیے، عمر عثمان کی شان بیان کرنے کے لیے؟ یہاں کہنا چاہوں گا اگر تم اپنی جگہ پر صدیق کو عمر عثمان کی شان پہ سیمینار کروا کے شان بیان نہیں کرتے تو ہم تمہارے سٹیج پہ آ کے حسنین کی شان کیوں بیان کریں؟ ہم اپنے مساجد میں، اپنے مدارس میں، اپنے طلباء میں اپنے ایمان سمجھتے ہیں سیدنا حسن و حسین کی شان بیان کرنا۔ ہم تمہیں ثبوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم رب کے ہاں اس بات کو بیان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل میں صحابہ کرام کا جس طرح پیار ہے اسی طرح تو جانتا ہے اہل بیت کا بھی پیار ہے۔ اس محبت میں ہم جی رہے ہیں، اس محبت پہ مریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ اس عہد پر، اس عزم پر ہمیں قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔